دے سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ and welcome to another episode of the حقوق و آداب کورس. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بہترین گزر رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو مزید سے مزید تر بہترین بنا دے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. اچھا، ہمارے جس طرح سے آپ کو پتہ ہوگا کہ لاسٹ سیشن میں ہم نے بات کی تھی والدین کے جو فرائض ہیں، یعنی اولاد کے جو حقوق ہیں والدین کا بچوں کو جو دینا ان پر لازم ہے، واجب ہے. تو میرا خیال ہے ہم میں سے جو بچے ہوں گے جو ابھی تک والدین نہیں بنے، انہوں نے شاید صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ پروگرام دیکھا ہوگا کہ ہاں ہمیں یہ بھی حق ملنا چاہیے، یہ بھی حق ملنا چاہیے، اور بڑے خوش ہوئے ہوں گے شاید سن کے. تو آج اسی طرح سے جو ہے جو بچے ہیں جن کے والدین موجود ہیں یا وہ لوگ جن کے اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، ان اولاد کے اب کیا جو ہے جو ان کے حقوق ہیں، ان کے والدین کے جو حقوق ہیں جن کا ان کو ادا کرنا اولاد کے اوپر واجب ہے. تو آج ہم وہ چیزیں دیکھیں گے اور یہ انتہائی، جسے میں کہوں گا انتہائی اہم ٹاپک ہے. اس کو انشاءاللہ توجہ سے سنیے اور کوشش کیجئے نوٹس لے لیجئے، کیونکہ آج بھی اسی طرح سے پوائنٹس میں کوشش کروں گا جتنی زیادہ چیزیں کور کر سکوں انشاءاللہ. تو انتہائی توجہ کے ساتھ اور عمل کی نیت سے سنیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کے لیے اس کو مفید بنا دے. اچھا، اولاد کے وجود کا محسوس و ظاہری سبب اور راستہ ان کے والدین ہیں. مطلب اگر دیکھا جائے ظاہری طور پہ ان کے آنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو بنایا اور ان کی پرورش، حفاظت سب کچھ والدین کرتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان پر احسان کرنا یہ ہم سب پر بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی طرح سے شروع میں یہ ایک ایسی بات کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو اللہ تعالیٰ نے توحید اور عبادت کے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. مطلب ایک جگہ توحید، عبادت اور پھر والدین کی بات. اتنی اہمیت کے گویا کہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور اپنی بتائی ہوئی عبادات کے ساتھ والدین کے حقوق کو رکھ رہے ہیں اور اس لیول پہ ہمیں اس کی تاکید کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے، بہت زیادہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. تو اس طرح سے ہے کہ والدین کے جو حقوق ہیں ان کی تو ایک بڑی طویل جو ہے لسٹ ہے، اور جتنا ان کے حقوق ادا کیے جائیں کم ہے، جتنے ان پر احسانات شفقت کی جائے کم ہے. لیکن یہاں پر کچھ میں انشاءاللہ وہ ذکر کروں گا جو قرآن و حدیث کے روشنی میں انتہائی درجے کے ضروری ہیں کہ کم از کم یہ تو ضرور ہوں. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. پہلے نمبر کی چیز کہ والدین کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انشکر لی ولی والدیک، ہم نے وصیت کی ہے کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا شکر کرو. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو اس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے شکر ادا کرنے کا کہا اور پھر ان کا شکر ادا کرنے کا کہا جن کو دنیا میں آنے کے لیے ہمیں دنیا میں آنے کے لیے وسیلہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو اس قدر اہمیت کے حامل ہے یہ بات. اسی طرح سے ان کا احسان مند کیوں ہونا چاہیے، شکر کیوں ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی دکھ و تکلیف کا تذکرہ فرمایا آگے، اور جو ہے نا دکھ و تکلیف اور مشقت جو والدین اپنے بچے کے بارے میں اٹھاتے ہیں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے
والدین کا جو ہے احسان مند رہنا چاہیے، شکر گزار رہنا چاہیے۔ ویسے تو دونوں کا ہی بڑی مشقت ہوتی ہے، دونوں کے ہی برابر کی جو ہے محنت ہوتی ہے، لیکن ماں جو ہے اس میں کچھ درجے زیادہ ہی جو ہوتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے حمل اور پھر جو ہے پیٹ میں رکھنا، اس کو ایک باقاعدہ اس کے لحاظ سے جو مشکلات اور جو درد وغیرہ برداشت کیے جاتے ہیں وہ سب، اور اس کے بعد جو پھر جو بچے کی پیدائش کا عمل ہوتا ہے اس میں وہ اتنی زیادہ تکلیف برداشت کرنا، یہ تو صرف ایک چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو والدین پوری زندگی ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں، کبھی بچوں کو بیماریاں ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں اور اس سے رکتے نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے جو ہے ان کا شکر گزار رہنا چاہیے اور ان پہ احسان کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ایک توحید کی بات اور ایک والدین کی بات۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے۔ تو اس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اب اسی طرح سے فرمایا کہ والدین کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت نفلی جہاد سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، پھر تم انہی ہی میں رہ کر جہاد کر، یعنی پوری محنت اور محبت کے ساتھ ان کی خدمت میں لگا رہ، اور ان کی خدمت میں جو مال و جان خرچ کرو گے تمہارے لیے یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہوگا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کسی وجہ سے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے والدین اس وقت خدمت کے محتاج ہیں اور ان کے چھوڑ کر ان کی اجازت کے بغیر یہ آنا چاہ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں آؤ۔ تو یہاں سے ایک چیز تو یہ ظاہر ہو گئی کہ نفلی جہاد کے لیے والدین کی اجازت کے بغیر جانا مناسب نہیں، اور خاص طور پہ اس وقت پہ جب وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ آپ کی خدمت کی، آپ کی مدد کی، آپ کی جو ہے احسان کی اس وقت ان کو ضرورت ہو۔ تو اس طرح جو ہے، لیکن جب جہاد فرض عین ہو جائے، کچھ ایسی حالات ہوں کہ جو ہے جہاد کو فرض قرار دے دیا جائے علماء کی طرف سے، تو اس وقت والدین کی اجازت کے بغیر بھی جایا جا سکتا ہے۔ یہ نفلی جہاد کی بات ہو رہی تھی کہ اس میں جو ہے والدین کی اجازت، ظاہری بات ہے والدین کی اجازت سے جایا جائے، اور اگر وہ محتاج ہیں، آپ کی خدمت چاہیے انہیں، تو پہلے ان کا دھیان کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث سے یہ ظاہر ہے کہ نفلی جہاد پر جا رہے تھے تو ان کو جو ہے ایک صحابی کو فرمایا کہ آپ جا کے اپنی جو ہے والدین کی خدمت کیجیے، ان کے ساتھ رہ کر جہاد کیجیے۔ اسی طرح سے عبادات کی وجہ سے اگر والدین، نفلی عبادات کی وجہ سے اگر والدین کی خدمت میں کوئی کوتاہی آ رہی ہے تو ایسی صورت میں نفلی عبادات کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ کس قدر اہمیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اپنی نفلی عبادت کو کہا کہ اس کو کچھ دیر کے لیے نفلی عبادت کو چھوڑ دو اگر تمہارے والدین کی خدمت کی ضرورت ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس قدر اہمیت کی حامل بات ہے اور کس قدر اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ اولاد کے لیے جنت ہیں اور دوزخ ہیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ سادہ سا سوال، اور جواباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری جنت یا تیری جہنم یعنی آگ ہیں۔ تو یا وہ جنت ہوں گے آپ لوگوں کے لیے یا آپ کے لیے دوزخ ہوں گے۔ یہ کیسے؟ کہ مطلب کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کر کے، ان کو راضی کر کے، ان کی خدمت کر کے آپ جنت میں جا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ ان کی نافرمانی کر کے، ان کی حکم عدولی کر کے، ان کے جو ہے حق نہ ادا کر کے آپ جہنم میں جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ سی بات بتا دی کہ وہی آپ کی جنت ہے، وہی آپ کی جہنم ہے۔ اور پھر بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کرنے والا بڑا ہی بدبخت اور بڑا ہی محروم شخص ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو، وہ رسوا ہو، وہ ذلیل ہو، وہ خوار ہو، وہ رسوا ہو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بد نصیب جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پالے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، ایسے شخص کو فرمایا کہ وہ ذلیل ہو، خوار ہو اور رسوا ہو۔ یہ میں مسلم شریف میں حدیث ملتی ہے۔ اسی طرح سے جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت وہ خدمت اور راحت اور آسانی کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ اب ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے بڑھاپے کے کچھ جو ہے اثرات ہوتے ہیں، کچھ طبیعت میں کچھ چینجز آتے ہیں، کچھ مینٹلٹی چینج ہو جاتی ہے، کچھ بندہ چیزوں سے اریٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ ایک طبیعت بھی ایسی ہو جاتی ہے، پھر جسم کے اعضاء بھی بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو بچے کیا کہتے ہیں میں تو خدمت کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ضدی ہو گئے ہیں، یہ اس بات پہ جو ہے ہر بات پہ اپنا عجیب قسم کا ان کا رویہ ہوتا ہے، ہر بات پہ جلدی غصے ہونے لگ جاتے ہیں یا یہ باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ والدین جتنے بوڑھے ہوتے جائیں، جتنے حالت بزرگی میں جاتے جائیں، ان کی اتنی زیادہ خدمت کرو، ان کا اتنا زیادہ دھیان کرو، کیونکہ وہ اس وقت اور زیادہ خدمت کے محتاج ہیں۔ جس طرح سے تم محتاج تھے اس وقت جب تمہیں نہ چلنا آتا تھا، نہ تمہاری اپنی کوئی طاقت تھی، تمہاری ماں کی طاقت تمہاری طاقت تھی، تمہارے والد کی طاقت تمہاری طاقت تھی، اس کی انگلی سے تم نے چلنا سیکھا، تم تو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا تمہیں کھڑا کرنے کا، تمہیں بولنا سکھانے کا۔ جیسے اس وقت تم اس قابل تھے، بلکہ اس جو ہے لائق تھے کہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر احسان کیا جائے، انہوں نے کیا، تو اب تمہارا وقت ہے کہ ان کے اوپر احسان کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ کرو۔ اسی طرح سے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی دنیاوی برکات، کہ دنیا میں انسان کو کیا حاصل ہوگا۔ بڑی اہم حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و فراخی ہو اور اس کے عمر دراز کر دی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رشتوں کو چھوڑ کے ہم کمائیوں میں لگے رہتے ہیں کہ رزق زیادہ ہو جائے، برکت آ جائے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے اور عمر لمبی ہو جائے، برکت والی ہو جائے، تو وہ کیا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، ان کو ٹائم دے۔ خاص طور پہ رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق والدین کا، کہ سب سے زیادہ ان کی خدمت کریں، ان کو ٹائم دے، تو اس سے اس کی زندگی بھی بڑھے گی اور اس کا رزق بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کر دے، اس کا رزق بڑھا دے، تو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم کرو گے ویسے تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کرے گی۔ اگر تم آج اولاد ہو تو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کرو تو تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار اور خدمت گزار ہوگی۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ اگر تم خدمت کرو گے تو تمہاری اولاد بھی خدمت کرے گی۔ تو اسی طرح سے خدمت اور حسن سلوک کا ایون کافر اور مشرک والدین کا بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ بھی خدمت اور حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر ماں باپ دونوں تجھ پر دباؤ اور زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک بنا جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کی بات ہرگز نہ مانو، یعنی اگر وہ شرک کا کہیں تو ان کی بات نہ مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو، کہ ان کے کہنے پر شرک تو نہ کرو، اللہ کے حکم سے عدولی نہ کرو، اللہ کا حکم نہ چھوڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہ ہٹو، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک ضرور کرو، ایون وہ کافر ہوں یا مشرک ہوں، ان کے حقوق پھر بھی ہیں، بہرحال ان کو حقوق آپ نے دینے ہیں ان کے ساتھ۔ ایون اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر لیول دی ہے کہ وہ اللہ سے شرک کر رہے ہیں، اللہ کے مشرک ہیں، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے والدین ہیں، تم پر انہوں نے احسان کیے تو تم کم از کم دنیا میں ان پر احسان کرو، باقی وہ جو کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے ان سے حساب لے گا، لیکن تم پر انہوں نے دنیا میں احسان کیا تو تم ان پر احسان کرو، کیونکہ وہ والدین ہیں تمہارے۔ اسی طرح سے جو ہے فرمایا کہ ماں باپ کی دل و جان سے اطاعت کی جائے،
نہ صرف دل میں محبت ہو، ان پر شفقت کریں، بلکہ جو وہ فرمائیں ان کے حکم بھی مانو. اگر دین سے مخالف بات نہیں کر رہے تو ان کے حکم کو ضرور مانو. تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے والدین کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے والدین کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو اس قدر جو ہے ہمیں اس کو خیال رکھنے کی اور اس پہ جو ہے دھیان کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے فرمایا کہ حضور ہمارے رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ ہم پر حق کس کا ہے؟ مفہوم بتا رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا، پھر فرمایا ماں کا، پھر فرمایا ماں کا. جب چوتھی مرتبہ اس شخص نے پوچھا کہ اس کے بعد کس کا ہے، تو پھر فرمایا کہ اب تمہارے باپ کا. مطلب سب سے اوپر والدین ہیں، اور اس میں سے بھی جس کو درجہ زیادہ دیا کہ اس کے زیادہ حقوق ہے، اس کا زیادہ دھیان کیا جائے، اس نے اور زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور زیادہ احسانات کیے ہیں تم پر، پوری پوری رات جاگی تمہارے لیے، تمہیں کتنے مہینے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا، تکالیف برداشت کی، تو سب سے زیادہ حق اس ماں کا ہے. اور اسی طرح سے فرمایا کہ اگر اب تمہارے والدین، ایک کیس یہ بھی ہوتا ہے کہ اب والدین ظلم کر رہے ہیں، وہ حقوق پورے نہیں دے رہے، وہ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، ناجائز آپ پہ حرکات کر رہے ہیں، ناجائز طریقے سے آپ کے حقوق کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایون وہ آپ کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں تب بھی ان کے حقوق دینا آپ کے اوپر واجب ہے. وہ جو مرضی کر رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ نے یہی کہہ دیا کہ جب وہ مشرک بھی ہیں تب بھی آپ نے حق دینے ہیں، تو پھر دوسری تو کسی چیز کی گنجائش رہتی نہیں ہے. تو ہم نے تو ہر حال میں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے ہی کرنے، اور ان کے ساتھ حسن خلق اور ان پر احسان کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ. اور اسی طرح سے فرمایا کہ والدین کی جو ہے نافرمانی کا وبال کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہ، شرک کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جس قدر چاہتا ہے بخش دیتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کو نہیں بخشتا. اللہ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو موت سے پہلے اس کی زندگی میں ہی سزا دیتا ہے. اللہ اکبر. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بعد میں تو جو ہوگا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ والدین کے نافرمان کو تو دنیا میں ہی سزا دیتا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو ہے بہت زیادہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح سے فرمایا کہ والدین کی بے ادبی اور اظہار رسائی، ان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، اور ان کا ادب و احترام فرض ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ یعنی تیرے ماں باپ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، تو ان کو اف تک نہ کہو، اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے ادب و احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان کے لیے رحم دلانا، اطاعت اور عزت کے بازو جھکاؤ. تو اسی طرح سے فرمایا کہ اکثر والدین جو ہے عمر جب بڑھتی ہے تو جا کر بیمار ہو جاتے ہیں، جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ بیمار وغیرہ ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو ان کا اور زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کو اس عمر میں ان کا زیادہ خیال رکھا جائے. اب یہ ہے کہ کچھ والدین کے جنرل حقوق و آداب جو ہیں، کہ سب سے پہلے کہ والدین ان کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی دل آزاری نہ کی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس پہ وہ بولیں یا نہ بولیں لیکن ان کا دل دکھے. ہمیں پتہ ہوتا ہے اکثر کہ ہمارے والدین کو کیا برا لگ رہا ہے، اور پھر بھی ہم وہ کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے وہ نہ بھی بولیں، پھر بھی تمہیں پتہ ہو کہ ان کی دل آزاری ہوگی، تو وہ کام نہ کرو، اور ان کی بیزاری نہ کرو، انہیں تنگ نہ کرو، اور ان کی بے ادبی کا کوئی کلمہ نہ کہو. اور اسی طرح فرمایا والدین کے ساتھ ادب و احترام والے شریفانہ بات کرو، عزت سے بات کرو، انہیں جھڑکو نہ، ان سے غلط طریقے سے بات نہ کرو. جس طرح سے جو ہے ایک دفعہ ایک عالم بتا رہے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ایک بچہ اپنے والدین کو اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اپنے والدین کو سامنے کھڑا کے جھڑکتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تسی میرے لیے کیتا کی ہے، ساری عمر تسی میرے لیے کیتا کی ہے. تو یہ تو کوئی شخص اس معاملے میں کہہ سکتا ہے کہ جب وہ اپنی پوری زندگی سے آنکھ بند کر لے کہ کیسے وہ کس خون میں لتا پتا پیٹ سے نکلا تھا، نہ طاقت تھی نہ کچھ تھا، اور پھر چلنے سے لے کے اسکول بھیجنے سے لے کے تعلیم دینے سے لے کے دین پڑھانے سے لے کے اس کو سب کچھ جو ہے کرنے سے لے کے ہر چیز پہ اگر وہ آنکھ بند کر لے پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہم کو اس سے بچائے. اور اسی طرح سے اپنے والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت عاجز و انکساری اور محبت و شفقت کے ساتھ کیجیے. ان کے کام ایسے نہ کرو کہ یہ لو
یہ آپ کی روٹی ہے، یہ آپ کے پیسے ہیں، بلکہ ایسے کرو کہ انہیں لگے کہ ہم محبت سے کر رہے ہیں۔ ایک کام ہوتا ہے ایسے کر دینا کہ نہ اگلا خوش ہوا نہ آپ خوش ہوئے، کیا فائدہ ہوا؟ جب سامنے والے دو ہی خوش نہیں، اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوں گے؟ تو اس طرح سے کرو کہ اس میں محبت ہو، والدین کو فیل ہو کہ ہم نے جو ہے اپنی زندگی اچھی اولاد پہ انویسٹ کی ہے، کہ آج وہ ہمارے لیے خوشی کا اور راحت کا جو ہے ذریعہ بن رہے ہیں۔ اسی طرح سے والدین کے لیے بہت ہی اہم چیز کہ ان کے لیے خاص دعا کی جائے، اور خاص طور پہ اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو اس کو ریگولرلی لازمی ان کے لیے بار بار دعا کی جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کے وقت جو ہے مجھ پر رحم کیا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں کہ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور مومنین کی اس روز جب کہ حساب قائم ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں یہ دعائیں سکھا رہے ہیں کہ کیسے اپنے محترم والدین کے لیے دعا کرو۔ اور آگے کہ ماں باپ کو محبت و احترام کی نظر سے دیکھنے کی فضیلت، بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا جو لڑکا بھی اپنے والدین کو محبت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، یعنی اولاد میں سے جو بھی محبت و احترام سے جو ہے اپنے والدین کو محبت و احترام سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول نفلی حج کا ثواب لکھتا ہے۔ یعنی ایک قبول شدہ، ایک تو ہوتا ہے نا قبول ہوا یا نہیں ہوا، قبول شدہ نفلی حج کا ثواب لکھتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ دن بھر میں 100 دفعہ بھی دیکھتا ہو پھر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کو کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ اس کو اتنا ہی ثواب دے دیا جائے گا۔ تمہارے تصور سے بہت بڑا اور دلی و بخری وغیرہ جیسے عیبوں سے بالکل پاک اور بہت پاکیزہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے جو رحم ہے، جو شفقت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس سے تو ہم سب واقف ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس میں جو ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر ایمان لانے کی توفیق دے، مزید سے مزید۔ تو اللہ تعالیٰ کو دینے میں تو نہیں ہے، ہم لوگ بس لینے والے نہیں بنتے۔ اب کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ والدین کو مسکرا کر ادب و احترام سے دیکھا جائے تو حج کا ثواب مل رہا ہے، اور اسی طرح سے ان کے لیے دعا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ماں باپ کی وفات پا جاتے ہیں، بندے کے ماں باپ وفات پا جاتے ہیں یا دونوں میں سے ایک وفات پا جاتا ہے، اس حال میں کہ یہ شخص نافرمانی کرتا رہا، مطلب جب وہ زندہ تھے وہ نافرمانی کرتا رہا، پھر ان کی موت کے بعد وہ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہتا اور ان کے لیے استغفار کرتا، مطلب جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے لیے دعا کرتا، استغفار کرتا اور اپنے قصور کی تلافی چاہتا تھا، مطلب اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار قرار دے دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہیں اور ہماری توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، کہ اگر کوئی زندگی میں نافرمانی کرتا رہا لیکن ایک وقت پہ جب وہ بے شک بہت دیر ہو گئی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی رہ بھی جائے، کوئی زندگی میں نہ کر سکے لیکن بعد میں مسلسل دعا کرے اور اپنی غلطی کی معافی مانگے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی فرما بردار لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ سوچ لیا جائے کہ ہم بعد میں ہی جو ہے توبہ کر لیں گے۔ کس کو پتہ ہے کہ میں اپنے والدین سے پہلے چلا جاؤں تو مجھے کب موقع ملے گا وہ توبہ کرنے کا اور وہ غلطی کی تلافی کرنے کا۔ تو ہم کسی بھی لمحے کو چھوڑے بغیر بس اپنے والدین کی خدمت میں لگ جائیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ اگر والدین جب زندہ تھے انہوں نے کوئی عہد و پیمان کیا، کوئی وصیت کی، تو اس کو پورا کیا جائے۔ صرف وصیت ہی نہیں بلکہ اگر انہوں نے کوئی جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ نظر مانی تھی، یا انہوں نے کوئی جو ہے کوئی عہد و پیمان کیا تھا، کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پورا کریں۔ اور اسی طرح سے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کی دوستی کا خیال رکھو اور اس کو قطع نہ کرو، اور نہ کہیں اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اس کی دوستی قطع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا نور بجھا دے، یعنی تمہارا نور اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ تو اپنے والدین کی دوستیوں کو برقرار رکھنا، ان کو کچھ تحفہ دیتے رہنا، ان سے اچھے سے بات کرنا، بے شک والدین چلے گئے ہوں دنیا سے،
تو یہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتا ہے. اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی قبر پر بار بار جانا، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کرنا. اور جس طرح سے بات ہوئی کہ ماں کا حق زیادہ ہے تو اس کی زیادہ خدمت کی جائے، اس کے لیے زیادہ احسان مند ہوا جائے، اس کی زیادہ جو ہے اس سے مزید اس پر احسان کیا جائے. اور اسی طرح سے ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ والدین کو گالی دینا تو کجا، ان کو گالی دلوانا بھی گناہ کبیرہ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم حدیث فرمائی کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، کوئی آدمی کسی دوسرے کو ماں باپ کی گالی دے تو وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے تو گویا اس نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی. اللہ اکبر. تو یہ ایک اور بات آ گئی کہ گالیوں میں بھی اس حد تک جو ہے پہلے تو دینی نہیں چاہیے، اور اوپر سے اس میں جو شدید ترین گالی ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے جو ہے کسی کو اس کے والدین کی گالی دینا، ماں باپ کی گالی دینا، تو وہ بدلے میں آپ کو گالی دے گا تو آپ کو اپنے والدین کو گناہ ملے گا، آپ کو اپنے والدین کو گالی دینے کا. تو آج کل گالیوں کو بڑا فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، اتنی سخت ان کے بارے میں حدیث ہیں، اور جو ہے ہمیں اس سے سخت طور پہ منع کیا گیا ہے، تو اس سے شدید بچا جائے. کچھ لوگوں نے تو اس کو تکیہ کلام بنایا ہوتا ہے کہ فکر ہی نہیں ہے کہ بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. اور اسی طرح سے ایک بات میں یہ آپ کے سامنے رکھوں، یہ تو کچھ جنیرک باتیں تھیں جو موٹی موٹی باتیں ہیں. اسی طرح سے آپ بہتر جانتے ہیں آپ کے والدین کس چیز پر خوش ہوتے ہیں. ان کے علاوہ یہ تو لازم ہے، ان کے علاوہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے جو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں خوش کرتی ہیں، ان کی لیے آسانی پیدا کر سکتی ہیں، ان کے لیے خوشی کا، ان کے لیے مسرت کا باعث بن سکتی ہیں. اگر کسی کو پسند ہے والد کو کہ اولاد ان کے لیے، کسی کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ میرے والد کو اچھا لگتا ہے جب میں انہیں کچھ گفٹ کرتا ہوں، یا انہیں اچھا لگتا ہے کہ جب میں ان کے نام سے کچھ نیکی کرتا ہوں تو کی جائے، ان کو گفٹ دیا جائے، یا انہیں اچھا لگتا ہے کہ انہیں پسند ہے کہ میرے والد کو پسند ہے کہ میں ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھوں، ضرور رکھیں، بڑھ چڑھ کے والد کو دکھائیں کہ آپ ان سے تعلق رکھ رہے ہیں. والدہ کو اچھا لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ فلاں جگہ جایا کرے تو آپ جائیں. تو ایسے کام آپ بہتر جانتے ہیں لیکن ہم لوگ کرتے نہیں ہیں. اور آج جو میں ایک چیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کوشش کریں، رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت لینے کا مہینہ ہے. آج اللہ تعالیٰ سے اور اپنے والدین سے سچی پکی معافی مانگ لیں کہ ہمارے سے پیچھے جو غلطیاں ہوئی ہمیں معاف کر دیں، آئندہ ہم اس کا دھیان کریں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس معافی میں برکت ڈالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کرنا چاہتا ہے، کم بیک کرنا چاہتا ہے. اور آج آپ ایک کام لازمی کر لیں کہ اگلے سیشن میں آنے سے پہلے اپنے والدین کو ایک چھوٹا سا کوئی تحفہ دے دیں، تاکہ آپ کا اس بابرکت جگہ پہ بیٹھنے کا، اس کو سننے کا کچھ آپ کا فرق ہو، آپ کے گھر میں اس کے اثرات آنا شروع ہوں، آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو. آپ ایک چھوٹا سا انہیں تحفہ دیں تاکہ اور اس کے بعد آپ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھیے گا. بے شک بالکل چھوٹا سا دیں، لیکن اگلے سیشن میں آنے سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے والدین کو ایک تحفہ دے کر آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو والدین کا جو اصل معنوں میں حق بنتا ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر خاص توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اس میں درس میں کچھ غلطی کمی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى یا رب مجھے دنیا میں جینے کا قریب